گیا، ان کے اوپر 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اپنی پارٹیاں بدلو نہ، جس نے نہیں بدلی ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور کئی لوگ شہید کر دیے گئے، اور کئی لوگوں کو اس لیول پہ، اب عمران ریاض کا کیس آپ دیکھ لیں، اور ارشد مرحوم جو پیٹ پیٹ کے مر گیا کہتے کہتے کہ ان کو کہ یار مجھے میری جان کو خطرہ ہے، وہ اس ملک کو چھوڑ گیا کہ جان کو خطرہ تھا، اس کو کینیا تک پیچھا کیا گیا، اور آج تک اس کے کیس کا نہیں پتہ چلا کہ کون مارنے والے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جو کیس پینڈنگ ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو کیا ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اور ان کی تحقیقات کیا، اچھا جن لوگوں کو اٹھایا گیا یا مسنگ پرسن میں رہے ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے، لیکن ان کی تحقیقات اس طرح حشب کرنے سے نہیں ہوگا، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نہ کریں جو کچھ جس طریقے سے یہ کمیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹ از ویری رانگ۔ اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، آپ نے دیکھا کہ اسی کٹھ پتلی حکومت جو پچھلے سال تھی، کیا کیا انہوں نے ایک آڈیو لیکس کے اوپر ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا دیا، جس میں قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 2 معزز چیف جسٹسز آف دی ہائی کورٹس، لاہور ہائی کورٹ، پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ تھے۔ لیکن آڈیو لیکس کے اوپر تو اتنا بڑا کمیشن بن سکتا ہے، لیکن 6 ججز کی جہاں اتنی بڑی 4 شیٹ مرتب کی گئی ہے، وہاں جناب گورنمنٹ کوئی ریٹائرڈ جسٹس کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنائے گی تاکہ اس کو وہ حشب کر سکے اور ان چیزوں کو ختم کر سکے۔ اور اس کے ساتھ وہ شہباز شریف جو اپنے آپ کو آنکھ کا تارا کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ سوائے اس بات کے کہ اس کو آپ کٹھ پتلی پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں جو کہ ہارا ہوا ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ وہ کسی قسم کا انصاف کرے گا عوام کے ساتھ یا ججز کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جب سپریم کورٹ کے تمام ججز کی میٹنگ ہوئی، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ وہ متفق نہیں ہیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہمیں اس کو بچانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ بچاؤ تحریک ہوگی، کہ عدلیہ کو انصاف ملے گا، عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور قیدی نمبر 804 کو آزاد کیا جائے۔ آج سب کے سامنے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے خلاف کیے جانے والے تمام فیصلے اپنی اہمیت کھو چکے ہیں اور ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔ تھینک یو۔ اچھا شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا ایک وکیل اٹھتا ہے اور وہ اور ججز کے خلاف ایک نیا درخواست لے کے آ جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے۔ وہ ایک وکیل ہوتا ہے، وہ سارے ججز کے خلاف جب بھی کوئی ہوتا ہے، مظاہر نقوی ہوں، سپریم کورٹ کے کوئی جج ہوں، ان کے خلاف ریفرنس لے کے آ جاتا ہے۔ ججز اب پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہی دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو، کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائر جو ہیں، وکیل ہیں، وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ ججز کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ پہنچنا چاہیے تھا، بہت بڑا یونٹی ہے آپ کی پورے پاکستان میں، کیوں نہیں لوگ جاتے وہاں؟ آج کے بعد سے ایک تو ہم اتوار کو سب سے بڑی ریلی نکال رہے ہیں پشاور میں، اتوار کو، یہ خان صاحب کا بھی حکم ہے، اور اس کے صرف 2 پوائنٹ ہوں گے، عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی آزادی، یہ پوائنٹ ہوگا۔ اور دوسری بات، اب پورے پاکستان میں ہم کنونشنز کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے تجویز دے دی ہے اپنے سارے دوستوں کو، اپنی کور کمیٹی کو، کہ ہم ڈیلی بیسس پہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک پروٹیسٹ کیا کریں گے 11 سے 12 تک۔ اب یہ ہم آپس میں دوست بیٹھ کے مشاورت کریں گے، ہم اس مسئلے کو ڈائجسٹ نہیں ہونے دینا۔ میرا آپ سارے دوستوں سے وعدہ ہے، پارٹی لیول پہ کس حد تک ہم آگے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اکیلا اس کو لیڈ بھی کروں گا اگر کوئی دوست سستی دکھا گے تو، اور اس مسئلے کو ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ ہم زندہ رکھیں گے، اس کو لے کے چلیں گے۔ اور ان ججز کو انصاف دینے کا مطلب صرف یہ 6 افراد نہیں ہیں یا یہ 6 خاندان نہیں ہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی یہ بات ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو ٹیک اپ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس دن ان کو انصاف ملے گا اسی دن عمران خان نے باہر آنا ہے، اس کو بھی انصاف ملے گا۔ سیکنڈلی بتائیے گا شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کہتے تھے کہ جو بھی کوئی لوٹا بنے گا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرے گا، اس کو کوئی بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف دوبارہ لوٹوں کی جماعت بن گئی ہے، ایک ایم این اے کو دوبارہ جو ہے رجیم چینج میں جو ہے وہ لوٹا بنا تھا، بکر سے آپ نے دوبارہ اس کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے خان صاحب کو ملنے کے بعد، کوئی افضل ڈھانڈلا ہے شاید،
ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو کوئی ٹکٹ ملی ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا. مجھے جب میں آ رہا تھا واپس جیلہ جیل سے ملنے کے بعد، تو میں نے اس کا احتجاج کیا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ، کور کمیٹی میں بھی. انشاءاللہ خان صاحب سے جو ہی ملاقات ہوگی، سب سے پہلا یہ ایشو ہم ٹیک اپ کریں گے. ہم ایک بات کے قائل ہیں کہ لوٹوں کی جگہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ فیصلہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا ایک توبہ طائب ہو گیا، کتنی ایک معافیا مانگ لی، اور خان صاحب کی کیا اجازت نامہ اس میں ہے، اگر ہے تو وہ کس کانسیڈریشن پہ ہے. بہرحال یہ ہماری جو ورکرز ہیں، ان کی میں نے یہ ڈیمانڈ سن لی ہے، اپنی پارٹی میں بھی رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب سے امید ہے کہ ٹیوزڈے والے دن ملاقات ہوگی تو میں یہ میٹر ان کے سامنے رکھوں گا. اچھا، کوئی ہائی کورٹ کے اندر آپ پٹیشن کا بتا رہے تھے، کوئی دائر کی ہے، وہ کیا پٹیشن تھی؟ جی میں نے الیکشن پٹیشن فائل کر دی ہے کل ہی الحمدللہ. اور وہ الیکشن پٹیشن جو کچھ فارم 45 کے ہوتے ہوئے فارم 47 بنایا گیا، میں 1,05,000 ووٹ لے کے جیتا ہوں، جبکہ میرا مد مقابل 50,000 ووٹ بھی نہیں لے پایا. وہاں بھی جو کچھ دھاندلی کی، ایک دیکھیں پری پولنگ تھی، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھائے گئے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی پتہ چلی ہے کہ ان تمام ایم این ایز کو، یہ جو کٹ پتلی ایم این ایز ہیں، ان کو 20,000 جعلی ووٹ دیے گئے تھے کہ یہ جاؤ جا کر بھرتی کرو. مگر اس سب کچھ کے باوجود یہ کچھ نہیں کر پائے. میرے اب حلقے میں کوئی 53,000 کا ڈفرنس ہے. اسلام آباد کا یہ پوش ایریا یہ شامل تھا، اور دیہاتی ایریا شامل تھا. سارے پولنگ اسٹیشن سے الحمدللہ ہم جیتے ہیں، اور اسلام آباد کی ساری آپ کے سامنے ہیں. جو کسی بھی حلقے میں آپ جا کر کے، آپ کے رپورٹر سے، آپ خود لوگ تھے، انٹرنیشنل میڈیا تھا میرے ساتھ تھا، بلکہ ہر پولنگ اسٹیشن سے ہم یہاں جیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فراڈ کیا ہے، فورجری کی ہے، اس سارے ثبوت کے ساتھ ہم نے الیکشن پٹیشن فائل کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب الیکشن ٹریبونل کے چیئرمین ہیں، یعنی وہ ممبر ہیں، تو وہی اس کا فیصلہ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. میں نے آپ کے پہلے اس کو جو کٹ پتلی ایم این اے ہے، یا اس کو ناجائز ایم این اے کہہ لیں، یا پکے کے ڈاکو سمجھ لیں، جو کچھ بھی آپ اس کا نام رکھ لیں، کیونکہ آج کل کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو برابر برابر ہو گئے ہیں. دونوں نے اپنی شرم غیرت نام کی چیز ہٹا دی ہے. پہلے کچے کے ڈاکو آپ کو پتہ ہے وہ بڑا منہ چھپاتے تھے اور جنگلوں میں پھرتے تھے. انہوں نے پکے کے ڈاکو کو جب دیکھ لیا کہ یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں تو ہمیں غیرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. اب وہ بھی بڑا مونچھیں تاؤ دے کے وہ سب کے سامنے آ کے تصویریں بھی بنا لیں، اور کیمرے کے سامنے بھی آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو اب برابر ہو گئے ہیں. حالانکہ میری رائے پہلے کچے کے ڈاکو کے بارے میں تھوڑی سی بہتر تھی کہ یہ کم سے کم غیرت مند ڈاکو ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ دونوں بغیرت ہو گئے ہیں، دونوں میں کوئی شرم و حیا نہیں رہی. میں نے اپنے اپوننٹ کو یہ کہا تھا کہ بھائی ڈاکو بھائی آ جاؤ، آپ آ کر کے مسجد میں فیصلہ کرا لو، آپ اپنے فارم 45 لے آؤ، اور اگر آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ لو، اگر آپ فارم 45 بھی نہیں ہے، کہ آپ کہو کہ میں ہارا ہوا نہیں ہوں، تب بھی میں آپ کو یہ خیرات دے دوں گا. لیکن کسی بھی بات پہ نہیں آیا. میں نے آپ کے ذریعے یہ ایک چیلنج اور بھی دیا تھا. ایک دن سنا ہے کہ کچھ 10-12 کچھ فارم لے کر آیا تھا کہ جی میرے پاس بھی فارم ہے. ان کو اب بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کو وہ فارم دکھا دے کہ کون سے فارم ہے اس کے پاس. وہ لے آئے فارم، اوریجنل لے آئے. ان کے پاس ہے ہی نہیں، سارے فراڈولنٹ ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ بےایمان آدمیوں کا کیا علاج کریں گے؟ دیکھیں، دو بندوں کا آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. جو منہ پہ آپ کو جھوٹ بولے اس کا کوئی آپ علاج نہیں کر سکتے. جو ندی کے پار کھڑے ہو کے آپ کو گالی دے اس کا بھی کوئی آپ علاج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جب گالی دے رہا ہے ندی پار نہ ہوگی نہ آپ اس کو کچھ بگاڑ سکیں گے. یہ وہ والے ڈاکو ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنا قانونی چارہ جوئی کر لی ہے. انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے اچھا، گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے جو خطوط لکھے ہیں سپریم کورٹ کو، کہ ان کو بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو گئی، ہمارے بیڈ روم سے کیمرے نکلے. یہ سارے معاملات تو صحافی کئی عرصہ پہلے سے نشاندہیاں کرتے پھر رہے تھے مختلف عدالتوں میں جا کے، خواہ وہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. سپریم کورٹ میں بھی کافی کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار تھے، جس میں ارشد شریف ایک بہت بڑی مثال ہے، جس میں عمران ریاض خان ایک بہت بڑی مثال ہے، جسے 8 مہینے غائب کیا گیا اور ابھی تک اسے جو ہے وہ کن لوگوں نے اٹھایا تھا ثبوت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں پیش کیے گئے. تو ججز صاحبان کی جانب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ جانا، اور جسٹس چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے اس معاملے کو التوا کا شکار کیا ہے، وزیر اعظم کا آرمی چیف کے بعد خصوصی ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے کرنا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری جب اس طرح کی ملاقاتیں کرے گی تو لوگوں کا انصاف کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. میں اس کی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری مثال قائم کی ہے
کہ پرائم منسٹر کو اپنے چیمبر میں بلانا، اور آج بلکہ ناظم نذیر طارق نے ہم نے چیف جسٹس کے کہنے پہ ملاقات کی ہے، اس کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری مثال ہے، یہ نئی ملاقات ہونی چاہیے تھی. یعنی جو یہ کٹ پتلی پرائم منسٹر جو اس طرح کے حرکتوں میں ملوث ہے، اگر آپ ان کو اپنے چیمبروں میں بلا کے خوش آمدید کہیں گے تو لوگوں کا آپ کے اوپر انصاف سے اعتماد کہاں رہے گا؟ ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کریں، بلائیں مگر کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے ملاقاتیں نہ کریں، ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں. تو یہ تو بہت بری مثال قائم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ثاقب نثار نے اس وقت کے باجوہ صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی تھی، جس کی میں نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. میرا انٹرویو موجود ہے کئی، بلکہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس دی دن ثاقب نثار نے کہا کہ کچھ وکیل یہ کہتے ہیں، اعزاز احسن صاحب اور میری رائے تھی کہ نہیں ملنا چاہیے تھا، اس سے انصاف کو سب سے بڑا نقصان پہنچے گا. گو کہ وہ اس وقت ڈیم فنڈز میں چیک لے رہے تھے، مگر یہ ملاقات انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے آج ثاقب نثار صاحب کو کن الفاظ میں لوگ یاد کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ان کا اقتدار بھی ان کا بھی ختم ہونے والا ہے اکتوبر میں. یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. گو کہ ان کی ایک اور افواہ چل رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب اپنی ٹینیور کو بڑھانے کے لیے ان تمام غیر قانونی حرکتوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. یہ ایک افواہ ہے، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بہتر جانتے ہو، یہ پورا سوشل میڈیا بول رہا ہے. لیکن اگر ایسا، تو مجھے نظر نہیں آتا ایسا کچھ ہوگا. مگر آج انصاف اگر لوگوں کو آپ نہیں دیں گے، آپ کے بارے میں پہلے رائے بطور جج بہت اچھی تھی، لیکن جب سے آپ پچھلے 1 سال سے اور اب بطور چیف جسٹس جب آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے آپ نے ناانصافی کو فروغ دیا. آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کے آئین کے نیچے اور تابع کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان ریٹرننگ آفیسر کو کہا کہ یہی جناب الیکشن کرائیں گے. کیا ہوا پھر ان کے ذریعے؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے، کٹا چٹا آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو لہٰذا اس غیر قانونی حرکت کی ذمہ داری سپریم کورٹ میں بھی عائد ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب میں مسنگ پرسن والا کیس کر رہا تھا، میں نے کہا جی عمران ریاض نے مجھے کہا ہے، اس نے کہا جی وہ آیا نہیں. میں نے کہا جی مجھے اس نے پیغام دیا ہے کہ مجھے تحفظ دے، میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. بھائی اگر اس کو دوبارہ اٹھا لیا، جیل میں ڈالا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی صحافی یا کوئی وکیل یا کوئی بھی پرسنالٹی سٹیزن آف پاکستان اگر قانون کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اپنی اوپینین دیتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوری دنیا میں آج آپ کا ہمسایہ ملک کیا کر رہا ہے؟ سمندر میں اگلے ٹرینیں بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بلٹ ٹرینیں اور کیا کیا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. آگے دبئی میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم آج تک ہمارا ایکس بند ہے، ہمارے ہاں ٹویٹر بند ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جناب جو بندہ سوال کرتا ہے، سوال کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے بندے کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کدھر غائب ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، اس ملک کو معاشی طور پر آپ نے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے، سیاسی طور پر آپ نے پہلے تباہی کے دہانے پہ آپ نے پہنچا دیا ہے، اور آگے جو کچھ آپ اللے تللے کرنے جا رہے ہیں، یہ جو آپ قرضے لے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا چیزیں بڑھا دو. بھائی لعنت میں جو آئی ایم ایف کو نہ لو اس سے قرضہ. اچھا جی ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہونے دو بھائی. اگر تم نے پیدل آنا ہے تو ہم بھی پیدل آ جائیں گے اپنے گھر سے. مجھے یہ بتاؤ کہ قرضوں پہ قرضے چڑھاتے جاؤ. تو مجھے بتا دیں، اب سی آئی ایف سی کی اس دن میٹنگ تھی، آپ نے دیکھا اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ 100-150 گاڑیاں اندر تھیں، 100-150 گاڑیاں باہر پروٹوکول کی کھڑی تھیں. اگر آپ نے 10 بندوں کے خاطر 400 گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں، مجھے بتا دیں کس کے پیسوں سے ہے؟ میرے آپ کے پیسوں سے. $18 بلین سالانہ مفت برآمد لے رہے ہیں یہ بدماشیہ جو کچھ ہمارے اوپر مسلط ہے. اور اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ ظلم، تشدد، بندے اٹھاؤ، ننگا کرو، مارو، جیلوں میں ڈالو. یہ ہمیں دے رہے ہیں. ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ دیکھیں بجلی گیس اتنی مہنگی کر دی، عام آدمی کی زندگی کا سوچیں وہ کیسے گزارا کرے. رہائش اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کہتے ہیں جی ڈیفالٹ ہو جائے گا، بس قرضے پہ قرضے لیتے جاؤ، گیس کے بل بڑھا دو، بجلی کا بل بڑھا دو، فلاں کا بل بڑھا دو. پیٹرول سنایا 100 روپے پہ بڑھ رہا ہے. یہ ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں افواہیں ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی اتنی اجیرن کر دی تو وہ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ خودکشیاں کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، ماریں گے، مارا ماری ہوگی. یہ ملک چلانے کے حربے اور دھندے نہیں ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. تو عوام سے اب یہ بدلے لے رہے ہیں. شعیب شہین صاحب آخری سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا وجود ختم کر دینا چاہیے، ہو جانا چاہیے تھا.
اس سے پہلے اسما بخاری کہتی ہیں کہ عمران خان کا جو سر ہے وہ قلم کر دینا چاہیے، یہ ایک فتنہ ہے. یہ سٹیٹمنٹس حاضر ہیں. آپ کی کے پی میں بھی گورنمنٹ ہے، دیگر جگہوں پہ درخواستیں دی ہیں، ایف آئی آر نہیں ہو سکی، عدالت کا رجوع بھی کر سکتے تھے. تو کے پی میں بھی آپ کی اتنی کمزور گورنمنٹ ہے کہ ایک مقدمہ نہیں درج ہوتا جب قتل کی دھمکی. دیکھیں میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا، دیکھیں یہ پہلے بھی انہوں نے خاطرانہ حملہ کرایا وزیر آباد میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 25 مارچ کو یہاں کرنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے انہوں نے ہیلی کاپٹر میں کوئی پرابلم کیا جس سے وہ گرتے گرتے بچا. تو ان کی تو خواہش شروع سے یہی رہی ہے. تو ان کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں نے مطالبہ پہلے بھی کیا ہے، پورے پاکستان میں ایف آئی آر یہ کٹنی چاہیے ان کے خلاف جو ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے اور ایف آئی آر ضرور کٹائیں گے ان کے خلاف. تھینک یو.